السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈی ایچ اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ بسمہ کو شروع ہی سے اسما کی ہر شے پر اپنا تسلط جمانے اور قبضہ کرنے کی بری عادت اس قدر ہو چکی تھی کہ جب اسما کے لیے یاسر کا رشتہ آیا تو وہ اماں سے اپنی رائے زنی پر خود کو باز نہ رکھ سکی۔ اماں، میرے لیے وہ موعد درز رمضان ہی رہ گیا تھا اور اسما کے لیے تو اس باقی یاسر کے رشتے پر چھٹ ہاک کرنے کا غور و غوص ہو رہا ہے۔ اماں نے تو پہلے 2 تھپڑ بسمہ کی کمر پر رسید کیے اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولی، ارے بدبخت، پہلے اپنا تھوبڑا تو دیکھ آئینے میں، تجھے وہ طرز رمضان بھی مل گیا ہے تو غنیمت جان۔ کہاں تو اور کہاں وہ دھان پان سے سفید مرمری گڑیا، بھلا اسما اور تیرا کیا مقابلہ؟ بسمہ کو اماں کی اس قدر تلخ حقیقت پسندی کی توقع نہ تھی، مگر کیا جائے، سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے۔ بسمہ دل کے ارمان دل میں ہی دبائے رہ گئی، مگر یہ کمبخت دل جو گبرو جوان باقی سجیلے یاسر کو بہنوئی کی صورت میں اپنانے پر کسی طور پر آمادہ نہ تھا۔ بچپن میں جب بسمہ کو اسما کی گڑیا کے چمکدار کپڑے زیادہ لبھا جاتے تو وہ جھٹ سے اپنی گڑیا کو اس کو تھما دیتی اور اس کی گڑیا کو اپنا لیتی تھی، مگر یہ معاملہ کسی گڑیا اور گڈے کا تو نہ تھا، یہ تو زندگی بھر کا معاملہ تھا۔ کچھ اماں بھی خاموشی کا لبادہ اوڑھے رہتی تھیں کیونکہ اچھی طرح جانتی تھی کہ بسمہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ بسمہ کا پکا سانولا رنگ اور اس پر دانوں کے گہرے نشان اسے بے حد بھدا بنا دیتے تھے، اور وہ ہو بہو اپنے ابا پر تو تھی جبکہ اسما اماں پر گئی تھی، اور وہ ہو بہو اماں کا کاربن کاپی تھی۔ وہی نین نقش اور دودیا رنگت، من موہنی سی صورت، حتیٰ کہ شاکر رہنے کی عادت بھی اسما نے ورثے میں اپنی اماں سے ہی لی تھی۔ تبھی بسمہ کی ہر ناانصافی پر دل محسوس کر رہ جاتی، مگر بڑی بہن کے آگے چوں چاں نہ کرتی۔ محلے میں ملنے والی اسما کی صورت و سیرت کی گرویدہ تھیں۔ بسمہ مزید غصے اور کھولن سے خود کو بچا نہ پاتی اور دن بدن مزید چڑچڑی اور خودسر ہوتی چلی گئی۔ جب کبھی عید یا کسی دوسرے تہوار پر اماں بازار جا کر بسمہ اور اسما کے لیے کپڑوں کی خریداری کرتی تو بسمہ خوب بحث و تکرار کے بعد اپنا ہی منتخب کردہ جوڑا جب گھر لاتی تو اس کو وہ سوٹ اسما کے ایک پل میں کسی جوڑے پر ہاتھ رکھ کر خریدے گئے کپڑوں سے بہت معمولی سا دکھائی دیتا۔ اس پر تو میری نگاہ ہی نہ پڑی تھی۔ بسمہ سخت حیرت زدہ رہ جاتی، اسما، تو ایسا کریے میرا سوٹ رکھ لے، نہ معلوم کیوں میں نے اس قدر شوق سا رنگ لے ڈالا، سب میرا مذاق بنائیں گے۔ بسمہ کی بہت کمزور سی تعویل کے سامنے اسما بس لحظ بھر کے کمزور پڑتی اور پھر اٹھ کر بسمہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتی۔ اسما اچھی طرح جانتی تھی کہ سوٹ نہ بھی دیا تو بسمہ اس قدر واویلا مچائے گی کہ اس کے لیے یہ گلابی پھولوں والا جوڑا پہننا سخت دشوار ہو جائے گا۔ ماں اس سارے معاملے میں خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی تھیں۔ شاید ان کے دل میں بھی گہرا ملال تھا کہ بسمہ کی شکل و صورت کی محرومی پر پردہ ڈالنے کو اس کی ناانصافی پر بھی آنکھیں بند کر لیتیں، مگر یہیں ان سے سخت غلطی سرزد ہو گئی۔ پھر وہی گلابی پھولوں والا جوڑا بسمہ جب نہایت ذوق و شوق سے تیار کر کے زیب تن کرتی تو اس قدر بھونڈی معلوم ہوتی، اور بسمہ کے خریدے فیروزی کلر کے سوٹ میں اسما کسی اپسرا سے کم معلوم نہ ہوتی۔ بسمہ کیا کرتی؟ خدا نے جو رنگ و روپ اسما کو دیا تھا اس کو نہ وہ چھین سکتی تھی اور نہ ہی اسما سے مانگ سکتی تھی۔ یوں ہی زندگی ایک مخصوص نہج پر گامزن رہی۔ بالآخر اماں نے اسما کے لیے یاسر کا رشتہ قبول کر لیا۔ یاسر اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ لوگ اسما کو اپنی بہو کی صورت میں دیکھنے کے لیے بے قرار تھے۔ بسمہ کا رشتہ تو رمضان سے طے تھا۔ وہ ایک ٹیلر ماسٹر تھا، اس کی بہت بڑی بوتیک تھی، خوب روپیہ پیسہ تھا سوائے شکل و صورت کے۔ رمضان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، صرف ایک شادی شدہ بڑی بہن تھی۔ اماں نے دونوں بہنوں کی رخصتی کے لیے ایک ہی تاریخ دی۔
دونوں بہنوں کے لیے ایک جیسے عروسی ملبوسات سلوائے گئے، ایک جیسے ہی پولر سے تیار کروایا گیا تاکہ بسما کو کسی طور پر دل شکنی نہ ہو اور کسی قسم کا احساس محرومی دل میں اجاگر نہ ہو۔ مگر عین رخصتی کے وقت جب دونوں بہنوں کو عین مطابق بٹھایا گیا تو اسما کی سج دھج ہی نرالی تھی۔ نگاہ کسی طور پر اسما کے روپ سے ہٹنے کو آمادہ ہی نہ تھی۔ اگرچہ آج بسما بھی معمولی سے ہٹ کر قدرے اچھی لگ رہی تھی، مگر اسما کے سامنے اس کی یہ تیاری بھی بہت معمولی دکھائی دے رہی تھی۔ ارد گرد سے تبصرہ کرنے والیاں بھی بسما کے کانوں میں سور پھونک رہی تھیں، دیکھ ذرا خدا کی قدرت، لگتا ہے کہیں سے کہ دونوں سگی بہنیں ہیں۔ اسما کو ذرا دیکھو، کیا رنگ و روپ چڑھا ہے آج، اور بسما تو کہیں سے اس کی بہن ہی نہیں لگتی، بیچاری کے نین نقش۔ مزید سننا بسما کے لیے دشوار ہونے لگا۔ بسما کو یوں لگا جیسے آنسوؤں کا ریلا گولا بن کر اس کے گلے میں پھانس بن گیا ہو۔ ان آنسوؤں کو وہ چاروں ناچار دبانے پر مجبور تھی۔ پھر جب رمضان اور یاسر بارات لے کر آئے اور جس وقت بسما کے پہلو میں رمضان اور اسما کے پہلو میں یاسر کو بٹھایا گیا تو اس پر الگ ہی تبصرے تھے۔ خوب چاند اور سورج کی جوڑی ہے اسما اور یاسر کی، ایک خاتون نے تو توصیفی انداز میں کہا۔ بسما اور رمضان کی بھی تو کہو، دوسری خاتون نے کہا، اور مل کر کھیکھی کرنے لگیں۔ بامشکل تمام مراحل طے ہوئے اور بسما نے اپنے گھر رخصت ہو کر سکھ کا سانس لیا۔ کلثوم رمضان کی بڑی آپا نے اس کا استقبال کیا اور اسے اس کی خواب گاہ تک پہنچایا۔ یہاں آ کر بسما کو گونا گو سکون کا تو احساس ہوا تھا۔ کم از کم یہ میرا اپنا آشیانہ ہے، خالصاً میرا، یہاں مقابلے بازی کی کوئی فضا نہیں ہوگی، خوب پروٹوکول ملا تھا۔ اچانک سے بسما نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ پھر جب منہ دکھائی میں رمضان نے اس کو سونے کی بھاری چوڑیاں پہنائیں تو وہ خوشی سے سرشار ہو گئی۔ رمزو اس قدر بھی برا نہیں، بسما کے دل سے صدا آ گئی۔ اگلے چند دن دعوتوں کی نظر ہو گئے۔ رمضان کا حلقہ احباب بے حد وسیع تھا۔ ہر دن کسی نہ کسی نئی جگہ پر وہ لوگ دعوت پر مدعو ہوا کرتے تھے۔ بسما کے لیے زندگی کے یہ رنگ بہت انوکھے اور دل فریب تھے۔ رمضان بھی اس کے ایک اشارے پر ہر شے نچھاور کر دیا کرتا تھا۔ زندگی کے کتنے سال وہ محرومی اور گھٹن میں جی چکی تھی، مگر اب شاید خوشیوں اور آسودگی نے اس کے در پر دستک دے ڈالی تھی اور وہ خوش تھی۔ رمضان نے باقاعدہ کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ بسما کے پاس مصروفیات کے لیے کچھ کام نہ تھا۔ کام والی صفائی ستھرائی کر جاتی، جیسا کہ شادی سے قبل یہاں کام والی کی صفائی کا معمول تھا، کیونکہ رمضان اکیلا تھا اور صفائی ستھرائی اور اوپر کے کاموں کے لیے کام والی رکھی تھی، اور کھانا وہ اکثر باہر سے کھا آتا تھا، اور کبھی کبھار اس کی آپا جو 3-4 گلیاں چھوڑ کر ہی رہتی تھیں رمضان کو پکا دیا کرتی تھیں۔ مگر یہ سب تو شادی سے قبل کے معاملات تھے، مگر اب اس کی بھی حاجت نہ رہی تھی۔ آپا نے سوچا کہ گھر والی گھر آ چکی ہے اور رمضان اب اکیلا نہیں ہے، مگر بسما کو تو کام کاج سے کچھ خاص رغبت نہ تھی۔ شادی سے قبل بھی اسما یا اماں ہی گھر کے کام کرتی تھیں۔ وہ کام چور تھی اور اتنے دن ہونے والی دعوتوں نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ اب اس کا قطن کچن میں جا کر ہنڈیاں چڑھانے کا دل نہ کرتا تھا، بڑی سارا دن اینٹتی رہتی تھی۔ رمضان بھی ابھی تک ناز و نخرے اٹھا رہا تھا۔ آتے ہوئے بازار سے نان کباب، کبھی نان حلیم اور کبھی بسما کی فرمائش پر چکن روسٹ لے آتا۔ بسما کے ناز و انداز جاری تھے۔ رمضان بھی بسما کے ناز اٹھا رہا تھا، کیونکہ وہ بھی تنہائی کا شکار رہا تھا۔ اب سر شام جب بسما سجی سنوری ملتی تو وہ اپنے اندر خوشی کا جہان آباد پاتا تھا، مگر کبھی کبھی رمضان کا بھی دل کرتا تھا کہ بسما بھی اس کے ناز اٹھائے، اس کا ایک ایک کام اپنے ہاتھوں سے کرے۔ جب وہ تھکا ہارا گھر آئے تو اپنی فرمائشوں کی لسٹ گنوانے کے بجائے اس کے لیے چائے لائے، اس کے پاس بیٹھے اور دن بھر کی مصروفیات کا احوال دریافت کرے، کبھی اس کا من پسند کھانا بھی پکائے۔ در حقیقت کھانا پکانا تو بہت دور کی بات، وہ تو رمضان کی پسند اور ناپسند تک سے ناواقف تھی، اور نہ ہی بسما نے اس کی پسند جاننے کی سعی کی تھی۔ بسما کے یہی تیور رہتے
اگر ایک دن کلثوم آپا کی آمد نہ ہو جاتی۔ کلثوم آپا کے پاس بھی گھر کی چابی ہوا کرتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت کلثوم آپا آئیں تو گھر کی ناگفتہ حالت دیکھ کر چکرا کر رہ گئیں۔ کلثوم آپا کو زیادہ دھچکا تب لگا جب بسمہ کو خواب و خرگوش کے مزے لوٹتے ہوئے دیکھا۔ بسمہ کا تو یہی معمول تھا۔ بسمہ کو تو قطعاً علم بھی نہ ہوتا کہ رمضان کب کام پر جاتا تھا۔ رمضان بھوکے پیٹ ہی روزانہ صبح سویرے روانہ ہو جایا کرتا تھا۔ بسمہ کو جگاتا بھی نہیں تھا۔ ایک آدھ بار جگانے کی کوشش بھی کی تو بسمہ نے سخت برا منایا۔ تب سے رمضان اپنی پہلی والی ٹائمنگ پر آ چکا تھا۔ کلثوم آپا کے جگانے پر بسمہ بوکھلا کر جاگ گئی۔ بسمہ کا حلیہ مل جگہ سا ہو رہا تھا۔ رمضان نہانے کے بعد تولیہ بیڈ کی سائڈ پر ہی رکھ گیا تھا۔ رات کے چائے کے برتن سائڈ ٹیبل پر جو کے تو پڑے تھے۔ بسمہ کو وقتی طور پر شرمندگی محسوس ہوئی مگر اس نے کلثوم پر عیا نہ ہونے دی۔ بسمہ، میں یہ سب کیا دیکھ رہی ہوں؟ کیا میں تمہیں اپنے پیارے بھائی کے لیے اسی دن کے لیے بیاہ کر لائی تھی کہ وہ بھوکا صبح چلا جائے؟ اور یہ گھر کی حالت؟ کلثوم آپا کا صدمے کے مارے برا حال تھا۔ کیا ہوا ہے گھر کو؟ بسمہ نے سخت ناگواری سے نخوت سے جواب دیا۔ یہ تم مجھ سے بہتر سمجھتی ہوں گی۔ کلثوم آپا کی بات پر بسمہ کا موڈ سخت آف ہو گیا تھا۔ دیکھیے آپا، مجھے یہ پسند نہیں کہ آپ میری ذاتی زندگی میں مداخلت کریں۔ کیا میں کبھی آپ کے گھر آ کر بنا اجازت یوں سوال جواب کی بوچھاڑ کرتی ہوں؟ بسمہ نے ہر لحاظ بالائے طاق رکھ کر کہا۔ کلثوم آپا نے سرد آہ بھری۔ تمہیں کچھ بھی کہنا اور سمجھانا بیکار ہے بسمہ۔ جب تم خود ٹھوکر نہیں کھاؤ گی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، یہ میں نند بن کر نہیں بلکہ ایک بڑی بہن بن کر تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ مرد کا پیار محبت کا دعویٰ محض تب تک ہی رہتا ہے جب تک اسے چارم دکھائی دیتا ہے، جو محض چند دنوں کا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد گھر گرہستی کرتی ہوئی عورت ہی مرد کی مطلوب نگاہ ہوا کرتی ہے۔ بناؤ سنگھار تو ہر کوئی کر سکتا ہے، اصل خوبصورتی تو کردار اور سوچ کی خوبصورتی ہوا کرتی ہے۔ خود غرض عورت بہت جلد اپنی ہی خود غرضی کی بھینٹ چڑھ جایا کرتی ہے۔ میں اب چلتی ہوں۔ نہ تو بسمہ نے روکا اور نہ ہی آپا نے رکنا تھا۔ شام کو رمضان آیا تو بسمہ نے ذکر تک نہ کیا کہ اس کی آپا آئی تھیں۔ رمضان نے اسے بتایا کہ یاسر کا فون آیا تھا۔ کل شام ویکینڈ پر یاسر اور اسما نے دونوں کو رات کے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ بسمہ ایک دم ہی پرجوش ہو گئی تھی کیونکہ یہی موقع تھا اسما کو دکھانے کا کہ وہ اپنے گھر گرہستی میں کس قدر خوشحال اور آسودہ ہے۔ بسمہ اگلی صبح جلد اٹھ گئی۔ دوپہر سے ہی شام کی تیاری میں لگ گئی۔ کپڑوں کا انتخاب بھی بسمہ کے لیے ایک دشوار طلب مسئلہ بن گیا تھا۔ بالآخر اس نے سب سے بھاری بھرکم کام والا سوٹ منتخب کیا۔ خوب دل لگا کر وہ تیار ہوئی اور انتہائی وزنی سونے کا سیٹ زیب تن کیا۔ ڈارک میک اپ کیا۔ رمضان بسمہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ رمضان کی موٹر سائیکل پر بسمہ یوں سوار ہوئی جیسے وہ کسی ریاست کی شہزادی ہو۔ گردن اکڑائے تکبر سے راستے پر نظریں ٹکائے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی۔ موٹر سائیکل اسما کے گیٹ پر جا کر رکی تو بسمہ نے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس کی۔ دروازہ یاسر نے کھولا۔ سفید کرتا شلوار میں یاسر نہایت نکھرا اور وجیحہ لگ رہا تھا۔ بسمہ کی نگاہ رمضان پر تقابل میں اٹھی۔ رمضان اسی مل جگہ سے حلیے میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بسمہ نے اپنی تیاریوں میں رمضان کے متعلق تو سوچا بھی نہ تھا۔ بسمہ نے سخت کوفت محسوس کی۔ یاسر کے چوڑے چکلے شانے پر وجاہت سراپا اور رمضان کا دبتا ہوا رنگ، معمولی نین نقش اور بوٹا سا قد۔ بسمہ نے دل میں سرد آہ بھری۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دونوں کا موازنہ کرنے پر مجبور تھی۔ اسما کی ساس اور سسر نے خوش دلی سے استقبال کیا۔ تبھی اسما بھی ٹرے میں مشروبات سجائے آ گئی۔ سبز چکن کے سوٹ میں ملبوس اسما بالوں کو چٹیا کی شکل میں گوندے نہایت سادے حلیے میں تھی۔ زیور کی شکل میں صرف ایک لاکٹ اس کے گلے میں تھا اور کانوں میں بالیاں بھی نہ تھیں، مگر اس کی سادگی میں بھی اس کا حسن ماند نہ ہوا تھا۔ بلکہ جب اسما نے یاسر کو گلاس پکڑایا تو یاسر نے کس قدر محبت باش نظروں سے اسما کو دیکھا۔ وہ بسمہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکا تھا۔
اور اسما یاسر کی نگاہوں کی تپش محسوس کر کے شرما کر ہٹ گئی تھی۔ ایک مکمل خوشحال گھرانے کا نقشہ سامنے تھا۔ تھوڑی دیر باتوں کا سلسلہ چلا، پھر اسما نے کھانا دسترخوان پر لگایا تو سب وہیں جمع ہو گئے۔ بسمہ کے لیے اتنے بھاری بھرکم لباس کے ساتھ نیچے بیٹھنا سخت مشکل ہو رہا تھا۔ شکستہ پا دل کے ساتھ بسمہ بیٹھ گئی۔ اسما خوش دلی سے ماتھے پر بال لائے بنا کبھی ساس اور کبھی سسر کے آگے کھانا پیش کر رہی تھی۔ اسما نے اس قدر لذیذ کھانے پکائے تھے کہ بسمہ بھی اپنا ہاتھ نہ روک پائی اور بریانی کی دوسری پلیٹ بھر لی۔ کباب نہایت مزیدار تھے۔ ہر شے میں اسما کے ہاتھ کی لذت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ سب نے کھانے کی نہایت تعریف کی۔ کھانے کے بعد جب اسما چائے ٹرے میں سجائے لیے چلی آئی تو اسما کی ساس نے اسما کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے دعا دی۔ جب سے اسما بہو بن کر ہمارے گھر میں آئی ہے، اتنا سکھ دیا ہے اس بچی نے ہمیں، الفاظ کم ہیں۔ اس کی سعادت مندی کی تعریف میں سسر بھی اس کی تعریف میں رطب اللسان تھے۔ واقعی اسما باجی بہت اچھی ہیں۔ رمضان نے بھی کھلے دل سے تعریف کی۔ بسمہ واش روم کی جانب گئی، اسے میک اپ سے وحشت سی ہو رہی تھی۔ وہ میک اپ کم کرنے گئی۔ واپسی پر وہ اپنے نام پر رک سی گئی۔ ڈرائنگ روم میں اسی کا ذکر ہو رہا تھا۔ آنٹی، آپ دعا کریں میری بیگم کو بھی میرا خیال آ جائے۔ سچ کہوں تو شادی کے بعد بھی میرے معاملات زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آج اتنے عرصے کے بعد میں نے گھر کا پکا اتنا لذیذ کھانا کھایا ہے۔ اسما بہن، آپ بھی اپنی باجی کو کچھ سمجھاؤ۔ کبھی تو ہمیں بھی گھر کا کھانا نصیب ہو۔ رمضان کے لہجے میں حسرت ہی حسرت تھی۔ یہ رمضان وہ رمضان تو نہ تھا جو ہر پل اس کی تعریف کیا کرتا تھا۔ یہ رمضان اس رمضان سے یکسر مختلف تھا۔ اصل مرد جو گھر گرہستی کا سکھ پانے کا خواہاں تھا۔ رمضان بھائی، آپ فکر مت کریں، اسما کو میں چند دن کے لیے آپ کی طرف بھیج دیتا ہوں، وہ بسمہ آپا کو سمجھا اور سکھا بھی دیں گی، یاسر نے کھلے دل سے آفر کی۔ رمضان بھائی، اسما نے تو شادی کے اگلے دن سے ہی گھر گرہستی سنبھال لی تھی۔ میری امی تو ہر وقت اسما ہی کے گن گاتی رہتی ہیں۔ یاسر کے لہجے میں اسما کے لیے کس قدر مان اور پیار تھا۔ فخر سے لبریز سرشار سا لہجہ، چھن سے بسمہ کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ اس کا غم زدہ بت کس قدر اونچائی سے گرا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اسما کی شکل و صورت تو ہمیں بھائی ہی تھی، مگر اصل میں ہم سب اس کے اخلاق کے گرویدہ ہوئے ہیں۔ خوبصورتی کی کمی کو تو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر سچ میں رمضان بھائی، اخلاق کی کمی کو کبھی بھی خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اسما ملی، یاسر نے چاہ سے کہا۔ یاسر کے الفاظ بسمہ کے کانوں میں گونجنے لگے۔ اس نے پردے کی اوٹ سے یہ سارا منظر دیکھا اور سنا، اور خود سے عہد کرنے لگی کہ وہ بھی رمضان کی زندگی میں خوشیوں کے سچے رنگ بھر دے گی، انمول رنگ جو احساس کے گھروندے سے بنے ہوں گے۔ ابھی اتنی بھی دیر نہ ہوئی تھی کہ سارے خواب ادھورے رہتے۔ وہ رمضان کی ہر ضرورت، ہر خوشی کا خیال رکھے گی۔ پختہ عہد کرتے ہوئے بسمہ مطمئن سی ہو کر ڈرائنگ روم کی جانب چل دی۔